نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال شيخ الإسلام محمد ابن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: وأنواع العبادة التي أمر الله بها مثل الإسلام والإيمان والإحسان، ومنه الدعاء والخوف والرجاء والتوكل والرغبة والرهبة والخشوع والخشية والإنابة والاستعانة والاستغاثة والذبح والنذر وغير ذلك من أنواع العبادة التي أمر الله بها كلها لله تعالى. شیخ الاسلام محمد ابن عبد الوہاب رحمہ اللہ تعالی فرماتے ہیں عبادت کی مختلف انواع، عبادت کی مختلف اقسام جن کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے، جیسے اسلام، ایمان اور احسان، اور پھر اسی طرح سے عبادات میں سے دعا، خوف، امید، توکل، رغبت، رہبت، خشوع، خشیت، انابت، استعانت، استعاذہ، استغاثہ، ذبح، نذر اور اس کے علاوہ جتنی عبادت کی انواع ہیں جن کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے، یہ ساری کی ساری عبادات صرف اور صرف اللہ کے لیے خاص ہیں. یہاں سے الاصول الثلاثہ اس کتاب میں عبادات کی مختلف اقسام اور ان کی دلیلیں کہ فلاں چیز عبادت ہے. عبادت تجربے سے معلوم نہیں ہوتی ہے، عبادت عقل سے معلوم نہیں ہوتی ہے، عبادت کتاب و سنت کی دلیل سے معلوم ہوتی ہے. کوئی انسان اپنی طرف سے کوئی عبادت طے نہیں کر سکتا ہے کہ فلاں چیز عبادت ہے. عبادت طے ہوتی ہے اللہ کی طرف سے، جس کا اللہ نے حکم دیا ہے وہ عبادت ہے. لہذا عبادات کی دلیلیں قرآن و سنت سے دیکھنا ضروری ہے. کوئی آدمی اپنی طرف سے کسی بھی چیز کو عبادت بنا لے تو عبادت بن نہیں جاتی ہے. تو یہاں پر شیخ محترم نے ایک کے بعد ایک مختلف عبادات کا ذکر کیا ہے، اور یہ تمام تر عبادتیں جتنی بھی ہیں یہ سب کی سب عبادت محضہ ہیں. عبادت کی دو قسمیں ہیں جن کا اللہ نے حکم دیا ہے، عبادت محضہ اور عبادت غیر محضہ. مثلا والدین کی خدمت کا اللہ نے حکم دیا ہے، اسی طرح سے لوگوں کو بھوکے کو کھلانا اس کا بھی اللہ نے حکم دیا ہے. گویا کہ جن چیزوں کا اللہ نے حکم دیا ہے وہ اللہ کی فرما برداری اس کی کرنا یہ اللہ کی عبادت ہے، اللہ کی اطاعت اللہ کی عبادت ہے. لیکن والدین کی خدمت یا بھوکوں کو کھانا کھلانا اور لباس سے محروم کو لباس پہنانا، اس میں عمل کا رخ بندے کی طرف ہے، اس میں عمل کا رخ مخلوق کی طرف ہے. جیسے کوئی انسان کسی جانور کو پانی پلائے، جیسے وہ فاحشہ عورت تھی، اس نے کتے کو پانی پلایا، تو کسی مخلوق کے ساتھ حسن سلوک کرنا تو عمل کا ڈائریکشن، عمل کا رخ مخلوق کی طرف ہے، لیکن حکم کس کا ہے؟ یہ اللہ کا ہے. تو ایک ناحیے سے اللہ کی عبادت ہے لیکن براہ راست اس میں اللہ سے تعلق نہیں ہے. لیکن اس کے بالمقابل آپ دوسرا عمل دیکھیں، نماز یا دعا. تو اب یہ جو دونوں عمل ہیں، نماز پڑھنا یا دعا کرنا، اس میں رخ بندے کی طرف نہیں، اس میں رخ کس کی طرف ہے؟ اللہ کی. اور اللہ اور بندے کے درمیان
عمل کرنے والے اور اللہ کے درمیان اور کچھ نہیں ہے۔ لوگوں کو کھلانے میں اللہ کی رضا کے لیے لوگوں کو کھلانا، تو لوگ یہاں ہیں، اللہ کے علاوہ بھی کوئی ہے یہاں پر جس کی طرف عمل کا رخ ہے، لیکن دعا میں نہیں ہے۔ اسی طرح سے اللہ سے امید رکھنا، اللہ سے خوف رکھنا، اللہ پر توکل کرنا، اللہ سے محبت کرنا، یہ جتنے بھی اعمال ہیں یہ سارے کے سارے قلبی اعمال ہیں، اور بعض اس میں سے زبانی بھی ہیں، بعض عملی بھی ہیں جیسے ذبح ہے، لیکن ان تمام میں جو ہے یہ اللہ کے لیے خاص اعمال ہے۔ تو بعض اعمال عبادت محضہ ہوتے ہیں اور بعض غیر محضہ۔ تو ان میں سے سب سے پہلا عمل جو یہاں ذکر کیا گیا ہے وہ کیا ہے؟ دعا۔ سب سے پہلا، اس لیے کہ دعا جو ہے یہ معظم عمل ہے، سب سے بڑا عمل ہے۔ حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث یہاں پر شیخ محترم نے ذکر کی ہے، وفی الحدیث الدعاء مخ العبادہ، حدیث میں آیا ہے کہ دعا عبادت کا مغز ہے۔ امام الترمذی نے اس حدیث کو نقل کیا ہے، لیکن یہ حدیث ضعیف ہے۔ یہاں پر شیخ نے اس حدیث سے دلیل لی ہے، لیکن یہ حدیث کیا ہے؟ سندن ضعیف ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ علماء نے کہا کہ اس کی سند میں ایک راوی ہے ابن لہیہ، ابن لہیہ۔ اس راوی کے بارے میں علماء نے کہا کہ یہ سیء الحفظ ہے، حافظے کے اعتبار سے یہ کمزور ہے۔ تو کیا مسئلہ ثابت نہیں ہوا؟ شیخ نے یہاں پر ایک حدیث ذکر کی ہے اور آیت ذکر کی ہے، آیت سے مسئلہ ثابت ہو جاتا ہے، لیکن حدیث کیا ہے؟ ضعیف ہے۔ لیکن اسی حدیث کے علاوہ کچھ اور حدیثیں ہیں جن سے وہی بات ثابت ہوتی ہے جو اس حدیث میں ہے، الفاظ کے فرق کے ساتھ۔ مثلا حاکم اور دوسرے محدثین نے، ابن سعد وغیرہ نے بھی طبقات میں حدیث نقل کی ہے، اور ابو داؤد میں بھی الفاظ کے فرق کے ساتھ یہ آئی ہے، کیا؟ افضل العبادہ الدعاء، ساری عبادات میں سب سے افضل عبادت دعا ہے۔ دعا مخل عبادہ ہے، لفظ الگ ہے، لیکن دعا کی اہمیت کی حدیث اور دعا کا عبادت ہونا اس حدیث سے بھی ثابت ہوتا ہے۔ تو مسئلہ اپنی جگہ باقی ہے، چاہے دلیل ان کی کمزور ہو، دوسری دلیل سے وہ مسئلہ ثابت ہو جاتا ہے۔ بعض اوقات ایک محدث یا ایک عالم جو اس کی نزدیک صحیح حدیث ہوتی ہے اس سے استدلال کرتا ہے، لیکن دوسری محدثین کے نزدیک وہ حدیث ضعیف ہوتی ہے کسی وجہ سے۔ اس میں دیکھنا پڑتا ہے کہ زیادہ پختہ بات کس کی ہے، صحیح بولنے والے کی یا ضعیف بولنے والے کی۔ جب دو محدثین میں کسی مسئلے میں اختلاف ہو جائے حدیث کے بارے میں، اصول کی بنیاد پر بات طے ہوگی، قاعدے کی بنیاد پر بات طے ہوگی۔ قاعدہ یہ ہے کہ اگر کسی حدیث کی سند میں راوی کمزور ہے وہ حدیث ضعیف ہوگی۔ الدعاء مخ العبادہ مشہور حدیث ہے، عام طور سے لوگ کہتے ہیں دعا عبادت کا مغز ہے، یا جیسے بعض اور بھی روایت میں کہ دعا مومن کا ہتھیار ہے، وہ بھی ضعیف ہے۔ دعا مومن کا ہتھیار ہے، حدیث کیا ہے؟ ضعیف ہے۔ لیکن دعا ساری عبادات میں سب سے افضل ہے، یہ بات بھی صحیح ہے اور اس کی دلیل بھی صحیح ہے۔ اسی لیے امام حاکم کی روایت میں ہے کہ افضل العبادہ الدعاء، ساری عبادات میں سب سے افضل عبادت دعا ہے، اور یہ حدیث صحیح ہے۔ شیخ الالبانی نے بھی اس حدیث کو صحیح الجامع الصغیر میں اور صحیحہ میں ذکر کیا ہے۔ ابو داؤد میں یہی حدیث آئی ہے۔ ابو داؤد کے الفاظ کیا ہیں؟ الدعاء هو العبادہ، دعا ہی عبادت ہے یا دعا عین عبادت ہے۔ تو دو حدیثیں ہوئی جس سے معلوم ہوتا ہے کہ دعا کیا ہے؟ عبادت ہے۔ شیخ نے حدیث کے ساتھ ساتھ قرآن کی آیت بھی یہاں پر ذکر کی ہے، فرماتے ہیں والدلیل قولہ تعالی وقال ربکم ادعونی استجب لکم ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین۔ سورہ غافر کی آیت نمبر 60۔ سورہ غافر کا دوسرا نام سورہ مؤمن بھی ہے۔ ایک سورت ہے سورۃ المؤمنون اور دوسری سورت ہے سورہ مؤمن۔ تو یہ سورہ مؤمن ہے، سورہ غافر بھی اس کا نام ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وقال ربکم ادعونی استجب لکم، تمہارے رب کا فرمان ہے
تم مجھ سے دعا کرو میں تمہاری دعا قبول کروں گا۔ تو معلوم ہوا کہ اللہ رب العالمین نے حکم دیا ہے کہ تم دعا کرو مجھ سے، اور وعدہ کیا ہے کہ میں تمہاری دعا قبول کروں گا۔ آگے اللہ نے کیا فرمایا؟ ان الذین یستکبرون عن عبادتی، یقیناً وہ لوگ جو میری عبادت سے گھمنڈ کرتے ہیں، سیدخلون جہنم داخرین، وہ ذلیل ہو کر جہنم میں داخل ہوں گے۔ دو ٹکڑے ہیں بات کے، پہلے میں حکم ہے، وعدہ ہے، حکم دیا اور وعدہ کیا، دعا کرو دعا قبول کروں گا۔ اگلے ٹکڑے میں آیت کے اللہ نے فرمایا اور وہ لوگ جو میری عبادت سے گھمنڈ کرتے ہیں وہ ذلیل ہو کر جہنم میں داخل ہوں گے۔ یہاں پر عبادت ترک کرنے والوں کے لیے وعید ہے۔ پہلی آیت میں وعدہ ہے، دوسرے حصے میں آیت کے وعید ہے۔ پہلے حصے میں حکم ہے دعا کا، اور دوسرے حصے میں کیا ہے؟ جو میری عبادت سے گھمنڈ کرتے ہیں۔ تو معلوم ہے کہ دعا کیا ہے؟ عبادت سے، کیونکہ بات کیا چل رہی ہے؟ دعا کی چل رہی ہے۔ تمہارے رب کا فرمان ہے تم مجھ سے دعا کرو میں تمہاری دعا قبول کروں گا، اور جو لوگ میری عبادت سے گھمنڈ کرتے ہیں، دعا سے گھمنڈ کرتے ہیں، وہ جہنم میں ذلیل ہو کر داخل ہوں گے۔ اسی آیت کے ضمن میں محدثین نے، مفسرین نے حدیث نقل کی جو میں نے تھوڑی دیر پہلے بیان کی تھی۔ نعمان ابن بشیر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال الدعاء هو العبادہ۔ نعمان ابن بشیر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حدیث نقل کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا دعا عین عبادت ہے، دعا عین عبادت ہے۔ ثم قرأ، اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آیت پڑھی۔ کون سی آیت؟ وقال ربکم ادعونی استجب لکم، تمہارے رب کا فرمان ہے تم مجھ سے دعا کرو میں تمہاری دعا قبول کروں گا۔ ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین، یقیناً وہ لوگ جو میری عبادت سے گھمنڈ کرتے ہیں، تکبر کرتے ہیں، وان قریب یقینی طور پر ذلیل ہو کر جہنم میں داخل ہوں گے۔ اللہ کے آگے ذلت میں عزت ہے۔ جو دعا کی ذلت سے احتراز کرے گا، بچے گا، اس کو جہنم کی ذلت نصیب ہوگی۔ اللہ کے آگے گڑ گڑانا بظاہر ذلت ہے، محتاجی کا اقرار ہے، اللہ میرے پاس نہیں ہے تو دے، میں فقیر ہوں تو سخی ہے، میں محتاج ہوں تجھے کسی کی ضرورت نہیں تو غنی ہے، اے اللہ میرے مسائل ہیں تیرے سوا میرے مسائل کا حل کرنے والا کوئی نہیں، اب مانگ رہا ہے اللہ سے، تو یہ اللہ کے آگے ذلت ہے۔ لیکن اس ذلت میں اللہ کے ہاں عزت ہے۔ لیکن اگر یہ ذلت اللہ کے آگے اختیار نہ کرے، میں کیوں مانگوں، سب ہے میرے پاس۔ اگر آدمی اللہ کے آگے دعا کی ذلت سے نہیں گزرتا ہے، اپنے آپ کو اللہ کا محتاج نہیں بناتا ہے، تو اس کے لیے دو وعیدیں، ایک تو جہنم میں تو جائے گا ہی جائے گا، اللہ کی عبادت سے احتراز بچنا، جہنم میں جائے گا، لیکن ساتھ میں جہنم میں جانے کی کیفیت بھی بتائی، کیا فرمایا؟ داخرین، ذلیل ہو کر جائیں گے۔ بڑا گھمنڈ تھا تو اس کو سب کچھ ہے جا رہا۔ تو جو انسان اللہ کے آگے ذلت اختیار نہیں کرتا ہے اس کو عزت نہیں ملتی ہے۔ جو دنیا میں اللہ کے آگے اپنے آپ کو ذلت میں ڈالے گا، اپنے آپ کو اللہ کا محتاج بنائے گا، اللہ کے آگے جھکے گا، اللہ تعالیٰ اس کو اونچا کرے گا۔ من تواضع للہ رفعہ اللہ، جو اللہ کے لیے جھکتا ہے اللہ اس کو اونچا کرتا ہے۔ تو اس حدیث کو امام ابو داؤد، امام ترمذی اور امام ابن ماجہ نے اپنی کتابوں میں حدیث کی نقل کیا، اور یہ حدیث صحیح ہے۔ تو اس سے بات معلوم ہے کہ دعا کیا ہے؟ عبادت ہے۔ ترمذی کی ایک حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من لم يسأل اللہ یغضب علیہ، جو آدمی اللہ سے سوال نہیں کرتا ہے، سوال کرنا مانگنا، عربی زبان میں سوال مانگنے کو کہتے ہیں، اس لیے بہت سارے فقیر اپنے آپ کو کیا کہتے ہیں؟ میں سوالی ہوں۔ سوالی کیوں؟ سوال کے معنی عربی زبان میں مانگنے کے ہوتے ہیں۔ کبھی آدمی کوئی چیز دنیا کی مانگ رہا ہے اور کبھی علم مانگ رہا ہے، تو وہ بھی سوال کیا ہے؟ جواب مانگنا، تو وہ بھی مانگنا ہی ہے، اسی لیے اس کو سوال کہتے ہیں۔
وہ اسی لیے علماء نے وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، سائل کے ساتھ میں ڈانٹ ڈپٹ کا معاملہ مت کر، جھڑک مت. تو سائل دونوں بیان کیے، چاہے وہ سوال دنیا کا ہو چاہے وہ سوال علم کا ہو، اس کے ساتھ بس سلوکی مت کر، اس کے ساتھ اس کو جھڑک مت. تو وَمَن لَّمْ يَسْأَلِ اللَّهَ يَغْضَبْ عَلَيْهِ، جو آدمی اللہ سے سوال نہیں کرتا ہے، جو آدمی اللہ سے مانگتا نہیں ہے، اس آدمی کے بارے میں کیا فرمایا؟ یغضب علیہ، اللہ اس پر غصہ ہوتا ہے. جو اپنے آپ کو اللہ کا محتاج نہیں مانتا ہے، جو آدمی کہتے کیا مانگو اللہ سے، سب تو ہے اپنے پاس، اللہ ناراض ہوتا ہے. اتنا غنی ہو گیا تو کہ تجھ کو مانگنے کی ضرورت نہیں ہے. اب ساری دنیا کے سارے خزانے انسان کے پاس ہو تب بھی انسان کو اللہ سے مانگنا چاہیے. کیوں؟ نعمتوں کا حصول ان سے استفادہ کی یقینی ضمانت نہیں. یہ بات کو یاد رکھیے، نعمتوں کا حصول، پا لیا سب کچھ، اس سے فائدہ اٹھانا گارنٹیڈ نہیں ہے. آدمی بعض اوقات پانی کا گھونٹ یہاں تک ہوتا ہے لیکن آدمی اس کو پی نہیں پاتا ہے. تو نعمت حاصل ہے، موجود ہے، لیکن اس سے فائدہ اٹھانا نہیں. بعض اوقات آدمی اسپتال میں ہوتا ہے اور انجیکشن دینے میں کچھ دیری ہو جاتی ہے، مر گیا. وہی رکھی ہوئی ہے لانے میں، لوگ اتنے لوگ ہلاک ہوئے اسی طرح سے کہ بس وہ دوائی اٹھا کے ڈھونڈ رہے کہاں گئی دوائی، موجود ہے گھر کے اندر، یہ ڈراور وہ ڈراور تیسرا ڈراور ڈھونڈ رہے انجیکشن دینے کے لیے، اور دینے میں آدمی کی موت ہو گئی، ختم. وہ چیز موجود تھی لیکن اس سے استعمال اس کا کرنے کا موقع نہیں مل سکا. تو ساری دنیا کی نعمتیں بھی اگر انسان کے پاس حاصل ہو، اس کے قدموں میں، تب بھی ان نعمتوں سے استفادہ، ان سے فائدہ اٹھانا، یہ اللہ کی توفیق کے بغیر نہیں ہو سکتا ہے. بلکہ اس کو استعمال کر بھی لیا، دوائی اس کا انجیکشن دے دیا، دوائی کھا، تب بھی وہ دوائی فائدہ پہنچائے گی، اللہ کی مشیت پر موقوف ہے. اس لیے کوئی بھی انسان کبھی بھی اللہ رب العالمین کی احتیاج سے، اللہ کی ضرورت اس کو ہے، اس سے آزاد نہیں ہوتا ہے. اللہ سے کبھی مستغنی آدمی نہیں ہو سکتا ہے. جس نے اس راز کو سمجھ لیا اس نے بندگی کا راز سمجھ لیا. سب رہ کے بھی نہیں ہے اپنے پاس، اللہ اپنے پاس ہونا چاہیے. سب رہ کے بھی کچھ نہیں اپنے پاس جب تک کہ اپنے پاس اللہ نہیں ہے. اللہ کو پایا تو کچھ نہیں پا کے بھی سب پایا، اور اللہ کو اگر نہیں پایا تو سب کچھ پا کے بھی کچھ پایا نہیں. تو یہ اصول آدمی کو یاد رہے. یہ دعا جو ہے اللہ کو پانے کی چابی ہے، ڈائریکٹ اللہ. اسی لیے آدمی دیکھیے قرآن پڑھتا ہے، قرآن کھولا، سب سے پہلے قرآن پڑھنے سے پہلے کیا کرتا ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھتا کہ نہیں پڑھتا ہے؟ اے اللہ شیطان رجیم سے میں تیری پناہ مانگتا ہوں. قرآن کا کی کتاب ہے ہدایت کی، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. یہ کتاب، اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے، اور یہ ہدایت ہے متقین کے لیے. تو کتاب تو ہدایت ہے، لیکن ہدایت کی کتاب پڑھنے کے لیے کھول رہا ہے اور کہہ رہا ہے اللہ شیطان سے بچا مجھ کو، تیری پناہ مانگتا ہوں. کیوں؟ کیونکہ ہدایت کی کتاب پڑھتے ہوئے بھی شیطان دل میں کچھ نہ کچھ وسوسے ڈال سکتا ہے، اور ہدایت کی بات کا غلط مطلب اس کے دماغ میں ڈال کے اس کو گمراہ کر سکتا ہے. کتنے گمراہ فرقے ہیں، کیا وہ قرآن کی آیت سے استدلال نہیں کرتے؟ اپنی شرک کے لیے قرآن سے دلیل پیش کرتے. بھیا سوچیے آپ دلیل کہاں سے لا رہا ہے؟ قرآن سے. کائے کے لیے؟ اپنی شرک کے لیے، اپنی بدعت کے لیے. سوچیے. اس لیے یہ بھی نہیں کہ اپنے پاس تو قرآن ہے، بس قرآن سے بھی تو استفادہ واقعی تب تک نہیں لے سکتا ہے، نہیں حاصل کر سکتا ہے جب تک کہ اللہ کی توفیق نہ ہو. اسی لیے نبی ہے، ابو طالب کو بول رہے ہیں چچا لا الہ الا اللہ کا اقرار کرو، میں اللہ کے پاس تمہاری سفارش کروں گا. نبی کی دعوت سے بڑھ کے کچھ ہو سکتا ہے؟ اس سے زیادہ ایزی کوئی سمجھا سکتا ہے؟ اس سے زیادہ ایفیکٹو، اس سے زیادہ بااثر بات کسی کی ہو سکتی ہے؟ نبی سے بڑھ کے ہو سکتی ہے. لیکن پھر بھی ہدایت ملی ابو طالب کو نہیں. اللہ نے کیا آیت نازل کی؟ انک لا تہدی من احببت
ولیکن اللہ یہدی من یشاء، اے نبی آپ جس کو چاہو، آپ جس کو پسند کرو ہدایت نہیں دے سکتے، اللہ جس کو چاہے گا ہدایت دے گا۔ وسائل کے باوجود بھی انسان کا دل اللہ سے متعلق ہو، اور دعا وہ ذریعہ ہے کہ جس کے ذریعے سے اللہ سے انسان پا سکتا ہے۔ بعض اوقات وسائل نہیں رہتے ہیں، دعا سے آدمی حاصل کر لیتا ہے، بعض اوقات وسائل ہوتے ہیں ان میں پھنس کے رہ جاتا ہے اور اللہ سے نہیں ملتا ہے، اللہ نہیں دیتا ہے۔ تو لہٰذا انسان کو چاہیے کہ وہ دعا کرنے والا بنے۔ تو یہ بات جو ہے دعا سے متعلق تھی، پہلی چیز ہے دعا۔ اب اللہ کی بجائے آدمی، اللہ نے کیا فرمایا؟ وقال ربکم ادعونی استجب لکم، تمہارے رب کا فرمان ہے تم مجھ سے دعا کرو میں تمہاری دعا قبول کروں گا۔ اب آدمی کہے نہیں ہوتی نا دعا قبول، کیا کرنا پڑے گا؟ ہم لوگ پاپی لوگ ہیں، تو ہم کیا کریں؟ درگاہ پہ بابا کے پاس جائیں اور ان کو پکاریں۔ بابا اللہ تعالیٰ کے پیارے ہیں اور بابا اللہ سے دلا کے دیں گے۔ یہاں سے گمراہی شروع ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے خطاب کس سے کہا، کس سے کیا؟ وقال ربکم، تمہارے رب کا فرمان ہے، وقال ربکم ادعونی، تم مجھ کو پکارو۔ کس سے کہہ رہا اللہ تعالیٰ؟ اللہ کے ولیوں سے۔ غور کیجئے، اللہ تعالیٰ کا یہ جو فرمان ہے، یہ اس کا خطاب کس سے ہے؟ صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں، ادعونی جمع ہے، پلورل، سارے بندوں سے خطاب ہے، صرف ولیوں سے نہیں۔ اور وعدہ کس سے ہے؟ خالی ولیوں سے، انبیاء سے، سارے بندوں سے۔ تم مجھ سے دعا کرو میں تمہاری دعا قبول کروں گا۔ تو ایک طرف تو اللہ کہے تم مجھ سے دعا کرو میں قبول کروں گا، یہ کہتا ہے اللہ سے دعا کریں ڈائریکٹ اللہ قبول نہیں کرتا۔ تو یہ اللہ پر جھوٹ ہے، اللہ کی ناشکری ہے، اللہ پر بہتان ہے کہ اللہ کے وعدے کے باوجود انسان کے اللہ قبول نہیں کرتا ہے، اور کہے کہ بابا کو پکارنا چاہیے، ان کے تھرو اللہ تعالیٰ سے ملتا ہے، یہ اللہ سے لے کے دیں گے۔ اللہ نے کہیں ایسا نہیں بتایا۔ قبروں سے مانگنا، قبروں کو پکارنا، فوت شدہ بزرگوں کو پکارنا، فرشتوں کو پکارنا، جنات کو پکارنا، انبیاء کو پکارنا، یہ ساری صورتیں ممنوع ہیں۔ اللہ کے سوا کسی اور سے آدمی دعا نہ کرے۔ کہ ایک انسان نفع اور نقصان کا مالک جان کر، اختیار ان کو ہے یہ سمجھ کر اگر پکارتا ہے کسی سے، شرک اکبر ہے۔ لیکن اگر کوئی آدمی، اس میں دوسری صورت یہ ہے کہ ایک آدمی ڈوب رہا ہے اور سامنے کوئی مچھیرا ہے جس کو تیرنا آتا ہے، مچھلی پکڑنے والے جو ہیں ناؤ والے، وہ تیر سکتے ہیں، اب یہ ڈوب رہا ہے، اب اگر اس کو پکارتا ہے بچاؤ، تو کیا یہ شرک ہے؟ نہیں، اس لیے کہ عادتاً اچھا تیرنے والا کودے گا، پکڑ کے لے جائے گا اور ناؤ میں رکھے گا اس کو۔ تو یہ اسباب کے دائرے میں، اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ جیسے کوئی آدمی کوئی چیز بوجھ اٹھا رہا ہے اور کسی دوسرے انسان کو آواز دے، بھائی صاحب ادھر آؤ ذرا، مدد کرو میری یہ بوجھ اٹھانے میں، گاڑی پہ رکھنا ہے اس کو، تو اگر اس کو آواز دے کے پکار رہا ہے تو یہ بلانا، یہ پکارنا، یہ شرک نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ فوق الفطری نہیں ہے، یہ نیچرل ہے، ایسا ہی ہوتا ہے، طبعاً اس میں کوئی تعجب کی چیز نہیں ہے۔ لیکن ایک انسان یہاں سے پکار رہا ہے، یا غوث المدد، شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کو پکار رہا ہے اولاد کے لیے، رزق میں برکت وغیرہ کے لیے، شفا کے لیے، تو یہ کیا ہے؟ شرک ہے۔ کیوں؟ اولاد اللہ کے سوا کوئی نہیں دیتا، رزق میں برکت اللہ کے سوا کوئی نہیں دیتا، بیماری سے شفا اللہ کے سوا کوئی نہیں دیتا ہے۔ تو اس طرح سے اگر کسی کو پکارے یہ شرک ہے۔ تو دعا میں یہ بات یاد رکھیں کہ کوئی آدمی کہے پھر بیوی سے چائے کیوں مانگتے؟ ہے لوگ ایسے بولنے والے، بیوی سے چائے مانگنا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں آتے تھے، گھر والوں سے پوچھتے تھے گھر میں کھانے کے لیے کچھ ہے، اگر ہوتا تو کھاتے، نہیں تو کہتے میں تو روزہ ہوں۔ سمجھ میں آئی؟ تو آپ اس طرح سے کسی سے مانگیں جو آپ کے سامنے ہے اور عادتاً وہ دیتا ہے۔ جیسے کسی سے مانگے، آپ والد صاحب کے پاس گئے، والد صاحب مجھ کو جنت میں ڈال دو، کر سکتے آپ ایسا؟ نہیں، ان کی اختیار میں نہیں ہے۔
یا کوئی بیماری سے شفا مانگ لے، یہ ان کے اختیار میں نہیں ہے۔ وہ چیز جو اللہ کے سوا کوئی نہیں کر سکتا ہے، اگر وہ کسی اور سے مانگے تو یہ شرک اکبر ہے۔ سمجھ میں آئی بات؟ لیکن بندوں کے اختیار میں ہے، جیسے مثلا کسی کو یعنی پانی میں سے کھینچ کے نکالنا، یا کسی کو کھانا لا کے دینا، یا اس طرح کی کوئی اور چیز ہے۔ ڈاکٹر صاحب انجیکشن دو، دے سکتا ہو تو ابھی شرک نہیں ہوگا۔ لیکن ڈاکٹر صاحب شفا دو، شفا کون دیتا ہے؟ لا شفاء الا شفاء۔ سمجھ میں آیا؟ انجیکشن دینا الگ ہے اور شفا دینا الگ ہے۔ انجیکشن کا مطالبہ تو کر سکتا ہے، شفا کا نہیں۔ تو دونوں میں فرق کرنا ضروری ہے۔ اکثر گمراہیوں کی وجہ کیا ہے؟ عدم تفریق۔ اصل بنیاد جو ہے ایک چیز اور دوسری چیز میں فرق نہ کر پانا، یہ ساری گمراہی کی جڑ ہے۔ جب انسان سب کو ایک کر دیتا ہے تو کنفیوز ہو جاتا ہے، جب الگ کرتا ہے تب سمجھ میں آتا ہے یہ ایسا ہے اور یہ ایسا ہے۔ دونوں میں فرق سمجھنا چاہیے۔ تو یہ پہلی چیز ہم نے دیکھی، کیا ہے وہ؟ دعا۔ اللہ کے سوا کسی اور سے دعا نہیں کی جائے گی۔ آپ دیکھیے بعض لوگ کہتے ہیں نہیں انبیاء قبروں میں ہیں، ہم ان کو پکار سکتے ہیں، شہداء کو پکار سکتے ہیں، وہ زندہ ہے۔ آپ ان سے پوچھئے کیا عیسیٰ علیہ السلام کو پکار سکتے ہیں؟ عیسائی تو پکارتے ویسے بھی، تو کیوں نہ مسلمان بھی پکارے؟ کیوں عیسیٰ علیہ السلام زندہ نہیں ہے؟ ان کی تو وفات بھی نہیں ہوئی ہے۔ آپ ولیوں کے بارے میں مان رہے ہو کہ وہ قبروں میں زندہ ہے، وفات تو ہوئی ہے نا، لیکن عیسیٰ علیہ السلام کی وفات بھی نہیں ہوئی، وہ زندہ اٹھا لیے گئے ہیں، تو ان کو عیسائی اگر پکارتے ہیں تو وہ تو مشرک۔ عیسیٰ علیہ السلام کے زندہ ہونے کے باوجود بھی، یہ تو وفات کے بعد زندہ بول رہے آپ، وہ وفات ہوئی نہیں، زندہ۔ ان کو پکارنے سے عیسائی مشرک آپ مانتے ہو، اور اگر آج مسلمان سے کہا جائے، کوئی مسلمان مسجد میں امام صاحب خطبے کے اندر کہنے لگے اے عیسیٰ میری مدد کر، امام صاحب کو سیدھا کیا کریں گے؟ عیسائی ہو گیا ہے۔ کیوں؟ عیسیٰ علیہ السلام ہمارے نبی نہیں ہے؟ آدم علیہ السلام سے لے کے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک سارے نبی ہمارے ہیں، سارے رسول ہمارے ہیں، ایک کا بھی انکار کرتے کافر ہوگا۔ تو اگر آپ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پکار سکتے، یا رسول اللہ المدد، یا رسول مشکل کشا، کچھ بھی آپ کہتے ہیں، حتیٰ کہ آپ یا علی مشکل کشا کہہ سکتے ہیں، یا غوث المدد کہہ سکتے ہیں، جو نبی سے نیچے صحابی، صحابی سے نیچے ولی، تو پھر 5 اولو العزم من الرسل، 5 بڑے بڑے رسول ہیں، ان میں سے کون سے؟ نوح علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ 5 بڑے رسول ہیں، ان میں سے عیسیٰ علیہ السلام بھی ہیں، ان کو کیوں نہیں پکار سکتے جبکہ وہ زندہ بھی ہیں؟ باقی نبیوں کی تو وفات ہو چکی ہے۔ تو سمجھ نہیں آیا کہ ہم نے ابھی تک کے دین کو سمجھا نہیں، ہم نے ابھی تک کے دین کو نہیں سمجھا۔ تو اس کے لیے اللہ کے سوا کسی اور کو پکارا نہیں جا سکتا ہے۔ جنات کو پکارنے والوں کو بھی مشرک قرار دیا اللہ تعالیٰ نے۔ جنات کو مدد کے لیے پکارنا یہ بھی شرک ہے، ان کی پناہ طلب کرنا یہ شرک ہے۔ تو اللہ کے سوا کسی اور سے دعا نہیں کر سکتے۔ نمبر 2، دوسری چیز جو اس باب میں ہے وہ کیا ہے؟ خوف۔ پہلی چیز کیا تھی؟ دعا۔ دعا عبادت ہے، اس کی دلیل ہم نے دیکھی، اور اللہ نے حکم دیا مجھ سے دعا کرو، یہ بھی ہم نے دیکھا، اور اللہ نے دعا کی قبولیت کا وعدہ بھی کر رکھا ہے کہ تم مجھ کو پکارو میں تمہاری دعا قبول کروں گا۔ لہٰذا وہ آدمی جھوٹا ہے جو کہتا ہے کہ اللہ دعا قبول نہیں کرتا ہے۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ جو ہم نے مانگا نہیں ملتا، لیکن اللہ اس سے بہتر دیتا ہے، کبھی دنیا میں اور کبھی آخرت میں، اور کبھی اللہ تعالیٰ اس کے بدلے کوئی تکلیف دور کر دیتا ہے۔ تو ہم نہیں جان رہے ہیں کہ ہماری دعا کے بدلے اللہ نے ہمارے لیے کیا کیا۔ دعا رد نہیں ہوئی، لیکن اللہ نے کچھ اور ہم کو دیا جو ہمارے علم میں نہیں ہے۔ ضروری نہیں کہ اللہ ہم کو بتائے، لیکن اللہ تعالیٰ پر یقین رکھنا چاہیے کہ جو بھی ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کبھی ضائع نہیں ہوتی ہے۔ ٹھیک، اب دوسری چیز ہم دیکھتے ہیں، خوف۔ خوف بھی عبادت ہے، خوف بھی عبادت ہے۔ کہتے ہیں شیخ محترم فرماتے ہیں وَدَلِيلُ الْخَوْفِ قَوْلُهُ تَعَالَى
فلا تخافوهم وخافون ان کنتم مؤمنین، سورہ آل عمران آیت نمبر 175. اور تم ان سے خوف نہ رکھو، ان سے نہ ڈرو، بلکہ مجھ سے ڈرو اگر تم ایمان والے ہو. اس میں دو باتیں ہیں. نمبر ایک، اللہ تعالیٰ نے اللہ سے ڈرنے کا حکم دیا، اس بات کی دلیل ہے کہ عبادت ہے. دوسروں سے ڈرنے سے منع کیا، اس بات کی دلیل ہے کہ خوف توحید کا معاملہ ہے. مجھ سے ڈرو، دوسروں سے نہیں. 3، ایمان کی شرط کے طور پر اس کو ذکر کیا، اگر تم ایمان والے ہو تو مجھ سے ڈرو، ان سے نہیں. معلوم ہوا کہ اس میں ایمان کا کمال یا ایمان کی صحت اس پر مبنی ہے. ایمان کے صحیح ہونے کی دلیل ہے کہ آدمی صرف اللہ سے ڈرتا ہو، کسی اور سے نہیں. لیکن اس سلسلے میں تفصیل بھی جاننا ضروری ہے، ورنہ بیوی بچے سب کو آپ مشرک بنانا شروع کریں گے. اللہ کے بچہ ڈر رہا ہے تو مشرک ہو گیا، بیوی ڈر رہی ہے کیا ہوگا، ہاں چاپ چھوٹ جائے گا تو کیا ہوگا، یا آندھی طوفان آئے گی تو کیا ہوگا، سوکھا ہو جائے گا تو کیا ہوگا. ہر خوف شرک نہیں ہوتا ہے، اس کو بھی سمجھنا ضروری ہے. اللہ نے فرمایا فلا تخافوهم وخافون. شیخ صالح الشیخ کہتے ہیں فہذا دلیل على ان الخوف من غیر اللہ منہی عنہ. کہتے ہیں یہ اس بات کی آیت، مجھ سے ڈرو ان سے مت ڈرو، اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ کے غیر سے ڈرنا منع ہے. وَأَنَّ الْخَوْفَ مِنَ اللَّهِ مَأْمُورٌ بِهِ، اور اللہ تعالیٰ سے ڈرنا اس کا حکم اللہ نے دیا ہے. اللہ تعالیٰ سے ڈرنے کا حکم اللہ تعالیٰ نے دیا ہے. ان کی کتاب جو اصول ثلاثہ کی شرح ہے اس میں کہتے ہیں ان سے مت ڈرو، مجھ سے ڈرو. لیکن اور ایک بات کہی، کیا کہا، وَخَافُونِ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، مجھ سے ڈرو، مجھی سے ڈرو اگر تم واقعی ایمان والے ہو. کہتے ہیں فَجَعَلَ حُصُولَ الْإِيمَانِ مَشْرُوطًا بِالْخَوْفِ مِنْهُ. اللہ تعالیٰ نے ایمان کا حصول اللہ کے خوف کے ساتھ شرط کے طور پر ذکر کیا ہے. اگر تم ایمان والے ہو تو مجھی سے ڈرو، ایمان والے نہیں ہیں بتوں سے ڈرو، تمہاری مرضی، تباہ ہو جاؤ، برباد ہو جاؤ. لیکن اگر واقعی تم ایمان والے ہو تو ایمان کا تقاضا یہ ہے، ایمان کے صحیح ہونے کی دلیل یہ ہے کہ تم اللہ کے سوا کسی سے نہیں ڈرو گے. تو اس آیت سے بات معلوم ہوئی کہ خوف بھی عبادت ہے. کبھی ہم سنے ہیں خوف بھی عبادت ہے، ڈرنا بھی عبادت ہوتا ہے. ہاں، اللہ سے ڈرنا اللہ نے اس کا حکم دیا ہے، اور جس چیز کا اللہ نے حکم دیا ہے وہ کیا ہے، اس پر ثواب ملے گا، وہ دین ہے، اس پر اللہ کی طرف سے نجات کا وعدہ ہے. خوف کی 3 قسمیں ہیں، یاد رکھیے اس کو. ایک ہے شرک والا خوف، دوسرا خوف ہے گناہ والا خوف، تیسرا خوف ہے انسان والا خوف جس کو آپ فطری خوف کہیں گے. شرک کی کتنی قسمیں ہیں؟ 3. شرکیہ خوف، معصیت والا خوف، اور فطری خوف. فطری نیچرل. شرکیہ خوف کیا ہے؟ جو ضرر اللہ ہی پہنچا سکتا ہے اس میں غیر اللہ سے ڈرنا. جس چیز کا نقصان، جو نقصان اللہ ہی پہنچا سکتا ہے، جو تکلیف اللہ ہی دے سکتا ہے، اس میں کسی اور سے ڈرنا. یا اللہ کے علاوہ کسی اور کو مستقل نفع نقصان کا مالک مان کے اس سے ڈرنا. دونوں چیزیں یاد رکھیں. مثلا آدمی کہے اگر بابا ناراض ہو گئے نا تو ہمارا رزق بند کر دیں گے، اگر بابا کی کندوری نہیں کیے تو ہمارے گھر کے اندر کیا آ جائے گی، بلائیں آئیں گی، بیمار پڑیں گے. اس طرح سے کسی کے بارے میں خوف رکھنا کہ وہ مالک ہیں، قادر ہیں اس پر کہ بغیر کسی سبب کے ان کے پاس وہ تکلیف ہے، وہ جو چاہے تکلیف دے. اگر اس طرح کا عقیدہ رکھتا ہے تو شرک اکبر اسلام سے خارج، یہ شرک اکبر ہے.
کہ ایک آدمی کسی کو نفع نقصان کا مالک مانے، وہ خود نقصان پہنچا سکتا ہے اور اس سے ڈرے آدمی. کتنے لوگ ڈرتے ہیں؟ بابا کے نام کی کندوری نہیں کیا، نئے سال مصیبت آنے والی ہے، رہے گی میرے سے. یا گوشت کھا کے بابا کی درگاہ پہ گئے، کبھی گاڑی کیا ہوتی پلٹی. تو وہ خوف کہ ایک انسان کسی اور کے بارے میں ایسا ڈرے کہ وہ اس کے پاس طاقت ہے کہ بغیر کسی سبب کے. دیکھیے ایک آدمی مثال کے تو چاقو لے کے آپ کے سارا دوڑ رہا آپ کی طرف، آپ کو معلوم ہے چاقو پیٹ میں گیا تو کیا ہونے والا ہے، پیٹ کٹے گا، خون باہر نکلے گا اور آدمی خون بہہ کے مر جائے گا. وہ ذریعہ ہے، اس کو معلوم ہے اس سے نقصان ہوتا ہے. ایک ہے کہ کسی کے بارے میں مانے کہ وہ بس چاہے تو ایسا کر سکتا ہے. تو کیا قبر والوں کے بارے میں عقیدہ بہت سارے مسلمانوں کا نہیں ہے؟ اور کیجیے کہ جو چیز بغیر کسی سبب کے، بغیر کسی ذریعے کے، وہ یہ مانے کہ فلاں بزرگ یا فلاں ہمارے ساتھ ایسا کر سکتے ہیں، ہم کو نقصان پہنچا سکتے ہیں. تو یہ شرکیہ خوف ہے. ابراہیم علیہ السلام کا قول اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ذکر کیا ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَكَيْفَ أَخَافُ مَا أَشْرَكْتُمْ وَلَا تَخَافُونَ أَنَّكُمْ أَشْرَكْتُمْ بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ عَلَيْكُمْ سُلْطَانًا فَأَيُّ الْفَرِيقَيْنِ أَحَقُّ بِالْأَمْنِ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ. سورہ الانعام آیت نمبر 81. ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا وَكَيْفَ أَخَافُ مَا أَشْرَكْتُمْ، اللہ کے ساتھ جن کو تم شریک کر رہے ہو میں کیسے ڈر سکتا ہوں ان سے، جبکہ وَلَا تَخَافُونَ أَنَّكُمْ أَشْرَكْتُمْ بِاللَّهِ، تم نہیں ڈرتے اس بات سے کہ تم اللہ کے ساتھ شریک کر رہے ہو، مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ عَلَيْكُمْ سُلْطَانًا، جس پر اللہ تعالیٰ نے کوئی دلیل نازل نہیں کی ہے. تمہارے پاس کوئی ٹیکسچول ایویڈنس نہیں ہے، تمہارے پاس کوئی اللہ کی طرف سے نازل کی بھی دلیل نہیں کہ اللہ کے ساتھ شرک کرنا چاہیے، تم نے اپنی طرف سے کر لیا ہے. تم ڈرنا چاہیے اللہ سے کہ تم اللہ کے ساتھ شریک کر رہے ہو، اللہ عذاب نازل کرے گا. میں کیوں ڈروں ان لوگوں سے، ان کے ہاتھ میں کچھ ہے نہیں ہے. یعنی مشرکین اپنے معبودوں سے ڈرتے تھے، مشرکین اپنے معبودوں سے ڈرتے تھے کہ اگر ہم نے ان کو چڑھا بھی نہیں چڑھائے، اگر ان کو ہم نے خوش نہیں رکھا تو یہ ہماری زندگی میں مصیبتیں لائیں گے. وہ اپنے بتوں سے ڈرتے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ میں کیوں ڈروں ان سے، میں کیسے ڈر سکتا ہوں ان سے جبکہ تم نہیں ڈرتے ہو اللہ تعالیٰ سے کہ تم شرک کر رہے ہو اللہ کے ساتھ. اور کہا فَأَيُّ الْفَرِيقَيْنِ أَحَقُّ بِالْأَمْنِ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ، اگر تم جانتے ہو تو بتاؤ تم میں اور ہم میں کون زیادہ امن کا حقدار ہے. ہم اللہ کے ہیں، تم بتوں والے ہو. ہم اللہ کے ساتھ شریک نہیں کرتے اور تم اللہ کے ساتھ شریک کرتے ہو. امن ہمارے لیے کہ تمہارے لیے؟ غور کرو ذرا. اللہ تعالیٰ اگر تکلیف ڈالے سب مل کے بھی نہیں بچا سکتے، اور اگر دوسرا کوئی تمہارے ظلم کے مطابق تکلیف ڈالے اور اللہ بچانا چاہے کوئی تکلیف نہیں پہنچا سکتا ہے. وَهُوَ يُجِيرُ وَلَا يُجَارُ عَلَيْهِ، اللہ کے بارے میں عقیدہ کیا ہے؟ وہ پناہ دیتا ہے سب کے مقابلے میں، لیکن اس کے مقابلے میں کوئی پناہ نہیں دے سکتا ہے. تو زیادہ سیف کون ہے، تم کہ ہم؟ اللہ کی طرف سے امن ہمارے لیے ہے، تمہارے لیے کیا ہے؟ تو یہاں پر معلوم ہوا کہ مشرکین اللہ کے علاوہ اپنے معبودوں سے بھی ڈرتے تھے کہ وہ ہم کو کچھ بھی نقصان پہنچا سکتے، اور ڈراتے تھے کس کو؟ ابراہیم علیہ السلام کو. اور دوسرے نبیوں کے بھی معاملے میں ایسا تھا. تو یہ پہلا خوف ہے. کون سا خوف؟ کسی کے بارے میں شرکیہ خوف کہ وہ یہ اختیار مانے کہ ہم کو نفع نقصان پہنچا سکتے ہیں، ہم کو محروم کر سکتے ہیں، ہم کو مصیبت میں ڈال سکتے ہیں. دوسرا خوف ہے معصیت والا. وہ کیا ہے کہ ایک انسان بندوں کے ڈر سے اللہ کی نافرمانی کرے. یہ کیا ہے؟ شرک نہیں ہے لیکن یہ کیا ہے؟ گناہ ہے. مثلا رشتہ دار تعلقات توڑ دیں گے، اس لیے ایک انسان کیا کرے؟ ان کے ساتھ گناہ میں شریک ہو جائے. مثلا شادی ہے گھر کے اندر، شادی کے اندر بدعات اور خرافات سب کریں. کیوں؟ اگر نہیں کروں گا نا لوگ ناراض ہوں گے. یا باس ہے کمپنی میں، میٹنگ کی وجہ سے اس نے کیا کیا؟ نماز مؤخر کر دی، لیٹ کر دی، ایک دم نماز ضائع ہونے میں تھی،
ایک دم سورج ڈوبنے کا وقت ہو گیا، ایسے وقت میں جا کے نماز پڑھی، کیوں؟ باس کی وجہ سے کہ اگر میں اس کے سامنے بولوں گا میرے کو نماز پڑھنے کا، تو بولے گا سیدھا گھر پہ جا کے پڑھو. کہاں پڑھو؟ گھر پہ جا کے، اور ہمیشہ نماز پڑھتے رہنا، آنا نہیں اگلے دن سے. تو اس کے ڈر کی وجہ سے وہ اللہ کی نافرمانی کرے. رشتہ دار ہوں، بیوی کا ڈر ہے مثلا، اگر ٹی وی نہیں لائے نا تو کھانا ہمیشہ جلا ہوا ملے گا، چائے ہمیشہ پھیکی ملے گی، اور نمک کھانے میں زیادہ ملے گا، اور ہر برتن پٹکنے کی آواز آئے گی. تو اب بیوی کے ڈر سے آدمی کیا کر رہا ہے؟ اس کی کٹ کٹ کون برداشت کرے؟ لا کے دے دو جو اس کو چاہیے، وہ چاہے وہ معصیت کیوں نہ ہو. فلم دیکھنے کے لیے جانا ہے، گھر میں ہی فلموں کا ٹیلی ویژن لانا، یا کوئی اور گناہ. تو کسی مخلوق کے خوف کی وجہ سے آدمی کیا کرے؟ اللہ کی نافرمانی کرے. اس سے آدمی کافر نہیں ہوتا ہے، لیکن کیا ہوتا ہے؟ گناہگار. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، الا لا يمنعن رجلا حیبۃ الناس ان یقول بحق اذا علمہ. خبردار، لوگوں کی ہیبت کی وجہ سے کسی بھی آدمی کا حال ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ وہ حق بات جانتے بوجھتے بولنے سے رک جائے. حق جان رہا ہے لیکن کیا ہو جائے؟ خاموش رہے. کیوں؟ لوگوں کی وجہ سے. ایسا نہیں ہونا چاہیے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا کہ لوگوں کے ڈر کی وجہ سے حق بات لوگوں کے سامنے بیان کرنے سے ڈرنا نہیں چاہیے. اس کو امام الترمذی، ابن ماجہ اور احمد وغیرہ نے روایت کیا ہے. تو اگر مخلوق کے ڈر کی وجہ سے آدمی معصیت کرتا ہے یا اللہ کے فریضے کو چھوڑ دیتا ہے تو ایسا آدمی کیا ہے؟ گنہگار ہوتا ہے. ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، وَمِن كَيْدِ عَدُوِّ اللَّهِ تَعَالَى أَنَّهُ يُخَوِّفُ الْمُؤْمِنِينَ مِن جُنْدِهِ وَأَوْلِيَائِهِ. اللہ کے دشمن شیطان کی چالوں میں سے ایک چال یہ ہے کہ وہ اللہ کے ایمان والے بندوں کو اپنے لشکر اور اپنے ساتھیوں کے ذریعے ڈراتا ہے. ایسا ہو جائے گا، ویسا ہو جائے گا، حکومت بدل گئی، ہاں حالات ٹھیک نہیں ہے. ٹھیک ہے، تبان انسان کو چوکنا بھی رہنا چاہیے، فکر بھی ہونا چاہیے، اتنا نہیں کہ اللہ کو بھول جائے. کوئی ایسا ہوا نہیں جو سارے مسلمانوں کو مٹھا دے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا تھی تو قبول ہو گئی کہ کوئی ایسا دشمن مسلط نہ کر دے کہ سب کو کیا کر دے؟ مسلمانوں کو تباہ کر دے. نہیں ہوگا ایسا. تو کہتے ہیں کہ شیطان کی چالوں میں سے ایک چال ہے کہ ایمان والے بندوں کو اپنے چیلے چپاٹے جتنے بھی ہیں ان سے ڈراتا ہے، اپنے لشکر سے ڈراتا ہے. فلا یجاہدونہم ولا یأمرونہم بالمعروف ولا ینہونہم عن المنکر. کہ پھر ایمان والے بندے ڈر کے کیا کرتے ہیں؟ ان کے خلاف مجاہدہ نہیں کرتے، ان کو معروف کی تلقین نہیں کرتے، ان کو منکر سے روکتے نہیں، برائیوں پہ تنبیہ نہیں کرتے، بھلائی کی تاکید نہیں کرتے، اور ان سے لڑتے نہیں. وَهَذَا مِنْ أَعْظَمِ كَيْدِهِ بِأَهْلِ الْإِيمَانِ. اور یہ کیا ہے؟ اہل ایمان کے ساتھ شیطان کی سب سے بڑی چال ہے. آج وہی دور ہے نا ہمارا، سب کو خوش کرو. کیوں؟ ہر دل عزیز بننا ہے. ہر دل عزیز. بھئی کسی کو کچھ بولو مت، ایسی کوئی بات مت بولو کہ وہ ناراض ہو جائے. اور اللہ کو تو منا سکتے، ان کو نہیں منا سکتے. ہاں؟ تو انسان مخلوق کے خوف سے اللہ کی معصیت پر معصیت کرتا ہے اور ہر ایک کی ہاں میں ہاں ملاتا ہے. ایسا انسان کبھی حق کو پانے والا نہیں ہو سکتا ہے. حق بات بولنا. یہاں پہ وہی کہہ رہے ہیں، کہتے ہیں وَهَذَا مِنْ أَعْظَمِ كَيْدِهِ بِأَهْلِ الْإِيمَانِ وَقَدْ أَخْبَرَنَا اللَّهُ سُبْحَانَهُ عَنْهُ بِهَذَا. اور اللہ تعالیٰ نے اس بات کی پہلے ہی سے خبر دے دی ہے. فرمایا إِنَّمَا ذَلِكُمُ الشَّيْطَانُ يُخَوِّفُ أَوْلِيَاءَهُ. یہ شیطان ہے جو تمہیں اپنے اولیاء کے ذریعے سے ڈراتا ہے. اپنے اولیاء کے ذریعے، اہل باطل کے ذریعے اہل ایمان کو ڈراتا ہے. فَلَا تَخَافُوهُمْ. ان سے مت ڈرو. وَخَافُونِي. بلکہ مجھ سے ڈرو. إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ. اگر تم ایمان والے ہو تو. علماء کہتے ہیں اللہ کا خوف اللہ کی معرفت کا نتیجہ ہوتا ہے. اللہ سے وہی ڈر سکتا ہے جو اللہ کو پہچانتا ہے.
اگر اللہ کا خوف نہیں ہے کا مطلب تو نے اللہ کو پہچانا نہیں ہے. اللہ کو اگر پہچانا ہے تو ہی ڈرے گا اللہ سے. تو کہتے ہیں اللہ تعالیٰ فرمایا تم ان سے مت ڈرو، مجھ سے ڈرو اگر تم واقعی ایمان والے ہو. آئیے دیکھتے ہیں اللہ کے خوف کی فضیلت کیا ہے. اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى. وہ شخص جو اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے، قیامت کے دن کھڑے ہونے سے ڈرتا رہا. ایک دن اللہ کے سامنے جواب دینا ہے، اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے، مجھ سے حساب ہوگا زندگی بھر کا. ڈرتا رہا. وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى، اور اپنے نفس کو بری خواہشات سے روکتا رہا. نفس ڈیمانڈ کرتا ہے، بے حیائی اور منکرات اور گناہوں کی چاہت ہوتی ہے اس میں، تو ان سے روکتا رہا نفس کو. نہیں، میں تیری لذت پوری نہیں کروں. گانا سننا چاہتا ہے کان، بھلے وہ میرے موبائل کا نہ ہو، بازو والے کا ہو. ہاں چلو مفت میں لگ گیا، سنو، فری انٹرٹینمنٹ. میں نے تو نہیں کیا، سننے میں کیا ہے، اور کان تو ویسے بھی کھلے ہیں. نہیں، دل میں انکار ہونا چاہیے. نہیں، آنکھیں بازار میں جا رہا ہے اور زینت کا مشاہدہ کر رہا ہے. آنکھ، زبان غیبت، زبان سے جھوٹ اور اسی طرح سے کئی تہمتیں. تو ایک انسان اپنے دل کو بری خواہشات سے روکتا رہا جن سے اللہ نے منع کیا ہے. فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى، اس کا ٹھکانہ جنت ہے. تو اللہ سے ڈرنا، نفس کو بری خواہشات سے روکنا، 2 پوائنٹ فارمولا ہے یہ جنت میں جانے کا. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کا خوف نفس پر قابو پانے کے لیے چابی ہے. وہ لاک کر دیتا ہے نفس کو. جیسی آپ دیکھیے طبعی بات ہے، انسان کو جب انجام کا خوف ہوتا ہے تو عمل میں لگام آ جاتی ہے. اگر کسی آدمی کو معلوم ہو جائے کہ فلاں چیز کو آپ چھو گے شوق لگے گا، یا مثلا اس کی لذت والا کھانا ہے جو بہت پسند ہے، اس کو سامنے لا کے رکھ دیا گیا اور اس کا ہاتھ اس نے بڑھایا ہی تھا اور بھوک ویسے بھی لگی ہے اور ہاتھ بڑھایا تھا کہ اٹھا کے کھا لے، اور اس کو فوری طور پر کسی نے کان میں آ کے کہا تم کو مارنے کے لیے اس میں زہر ڈالا ہوا ہے، تمہارے لیے سازش ہے. اور بولنے والا سچا ہے، بھروسے کا ہے. کھائے گا آدمی؟ نہیں کھائے گا آدمی. بھوک لگی ہے، قابو پائے گا. اس کی پسند کا کھانا ہے، دل مانگ رہا ہے، کتنا اچھا دکھ رہا، خوبصورت کھانا، لذیذ لگ رہا ہے، کھا. کہے گا نہیں. کیوں؟ انجام سامنے ہے. اب اس کی لذت پر اس کا انجام غالب آئے گا، اس کی مضرت اس کی لذت پر غالب آئے. یاد رکھیے میری بات کو، ایک ہے لذت، ایک ہے مضرت. لذت نقصان، لذت انجام. لذت کیوں غالب آتی ہے؟ انجام سامنے نہیں ہوتا ہے. اگر انجام سامنے ہو لذت پر وہ غالب آ جائے گی. یہ بات یاد رکھنا چاہیے. تو کہا کہ جو اپنے رب، اب یہاں انجام کیا ہے؟ ایک دن اللہ کے سامنے کھڑے ہونا اور زندگی کا حساب دینا ہے. یہ احساس اگر انسان کے سامنے ہو، یہ ڈر زندگی میں ہو، لذتوں کو کنٹرول کرنا آسان ہے. لذتوں کو کنٹرول کرنا آسان ہے. اس کا ٹھکانہ جنت سے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی پیاری حدیث ہے، اس کو یاد رکھیں زندگی میں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اور یہ حدیث قدسی ہے. حدیث قدسی وہ ہوتی ہے جس میں اللہ کا فرمان جو قرآن میں نہ ہو اور حدیث میں ہو. کیا ہے؟ قال اللہ تعالی وعزتی وجلالی، میری عزت کی قسم، میرے جلال کی قسم. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میری عزت کی قسم، میرے جلال کی قسم، لا اجمع لعبدی امنین ولا خوفین، میں اپنے بندے پر 2 امن اور 2 خوف جمع نہیں کرتا. دونوں بھی امن دے دوں، دونوں بھی خوف دے دوں، نہیں کرتا میں ایسا. ان ہوا امیننی فی الدنیا اخفتہ یوم اجمع عباد،
اگر دنیا میں وہ مجھ سے بے فکر ہو جائیں، کچھ نہیں ہوتا میرا، کچھ نہیں بگڑتا میرا، امن میں ہو جائیں اگر دنیا میں، تو قیامت کے دن اس کو خوف دوں گا، قیامت کے دن اس کو ڈر دوں گا، قیامت کے دن اس کو ڈراؤں گا۔ وَإِنْ هُوَ خَافَنِي فِي الدُّنْيَا، اور اگر وہ دنیا میں مجھ سے ڈرتا رہے، أَمَّنْتُهُ يَوْمَ أَجْمَعُ عِبَادِي، جس دن سارے بندوں کو میں جمع کرنے والا ہوں، اس دن اس کو امن دے دوں گا۔ آج تو سیف ہے۔ امن دینے کا مطلب کیا ہے؟ تیرے لیے امن ہے، کوئی ڈر نہیں۔ اگر دنیا میں بے فکر ہو جائیں، آخرت میں اس کے لیے خوف، دنیا میں ڈرتا رہے، آخرت میں بے فکری ہے۔ آدمی کو چاہیے کہ وہ عقل مندی سے اختیار کرے۔ چوائس ہمارے ہاتھ میں ہے، انجام ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے۔ جیسی چوائس ہماری ہے ویسا انجام سامنے آئے گا۔ لہٰذا بندے کو چاہیے کہ وہ دنیا میں اللہ سے ڈرتا رہے۔ اللہ سے ڈرتا رہنا یہ اس کے لیے نجات کے لیے ضروری ہے۔ ابو سلیمان الدارانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں، ما فارق الخوف قلبا الا خربا، اللہ کا خوف جس دل سے جدا ہو جاتا ہے وہ دل برباد ہو جاتا ہے۔ اللہ کا خوف جس دل کو چھوڑ، جیسے گھر ہے مثلا، گھر سے چھوڑ کے لوگ چلے گئے، اب کوئی رہتا ہی نہیں اس میں، کچھ سالوں کے بعد وہ گھر کیا ہو جاتا ہے؟ کھنڈر ہو جاتا ہے۔ اسی طرح سے جس دل میں اللہ کے خوف کا بسیرا نہ ہو، وہ دل بھی کیا ہو جاتا ہے؟ کھنڈر ہو جاتا ہے، برباد ہو جاتا ہے۔ مدارج السالکین نے ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو ذکر کیا ہے۔ ابراہیم ابن سفیان کہتے ہیں، اذا سکن الخوف القلوب احرق مواضع الشہوات منها وطرد الدنیا عنها۔ بہت پیاری بات ہے، کہتے ہیں جس دل میں، جب دلوں میں اللہ کے خوف کا بسیرا ہو جائے، اللہ کا خوف دل میں آ کے، جس دل میں آ کے اللہ کا خوف بس جائے، احرق مواضع الشہوات منها، جہاں جہاں دل کے اندر شہوتوں کی جگہیں ہیں، ویک پوائنٹ، جہاں جہاں شہوتیں غالب آنے کے چانسز ہیں، وہ ان کو جلا کے رکھ دیتا ہے۔ اللہ کا ڈر کیا ہے؟ ان شہوتوں کی جگہوں کو جلا دیتا ہے، ختم کر دیتا ہے، بھسم کر دیتا ہے اس کو۔ اور وَطَرَدَ الدُّنْيَا عَنْهَا، اور دنیا کی لالچ یا دنیا داری یا دنیا پرستی اس میں سے نکل کے بھاگ جاتی ہے، اس کو بھگا دیتا ہے۔ آخرت کی فکر، اللہ کا خوف انسان کی دنیا پرستی میں سب سے بڑی رکاوٹ ہے۔ دنیا پرستی کیوں آتی زندگی میں؟ آخرت کی فکر نکل جاتی ہے دل سے، اللہ کا خوف نکل جاتا ہے، جواب دہی کا احساس نکل جانا اعمال کے بگاڑ کا لازمی سبب ہے۔ جواب دہی کا احساس دل سے نکل جانا اعمال کے بگاڑ کا لازمی سبب ہے۔ اعمال کیوں بگڑتے ہیں؟ کس کو جواب دینا ہے؟ جواب کس کو دینا ہے؟ اکاؤنٹ کیوں خراب ہوتا ہے؟ پوچھنے والا کون ہے؟ چیک کرنے والا کون ہے؟ صاحب چیک کرنے والے ہیں۔ بچہ بھی سمجھتا ہے اس کو، آج ہوم ورک چیک ہونے والا ہے، چھڑی پٹائی ہونے والی ہے، رات میں بیٹا کبھی بیٹھتا نہیں، رات میں 1 بجے تک پڑھ رہا، تو کیا بات ہے، کل نوٹ بک چیک ہونے والی ہے۔ اگر ٹیچر چیک ہی نہیں کرے گا تو نوٹ بک کمپلیٹ ہوگی؟ محنت ہوگی، احتیاط ہوگا، اصلاح ہوگی، کام ہوگا؟ نہیں۔ محاسبے کا احساس عمل کی اصلاح کی بنیادی شرط ہے، اس کا سبب ہے، لہٰذا یہ یاد رکھنے کی ضرورت ہے۔ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ہاں یہ بھی بات یاد رکھنا ہے، خالی ڈرنا کچھ نہیں ہے جب تک کہ ڈر سے زندگی میں اصلاح نہ ہے۔ مثلا دیکھیے، آدمی گھر میں بیٹھا ہے، سانپ نکل آیا وہاں پہ، ڈرنا شروع کر دیا اس نے، کیا ہے؟ اٹھ کے بھاگنا ضروری ہے، زلزلہ آنا، ڈرنا شروع کر دیا اس نے، کیا مطلب ہے؟ بے وقوف ہے، نادان ہے۔ واقعی خوف کا تقاضا یہ ہے کہ نقصان سے ڈرنے والا وہ ہے جو نقصان سے بچنے کی کوشش کرے۔ ڈرنے کا فائدہ کیا؟ خالی ڈر رہا اور کچھ نہیں کر رہا، مر رہا، اور کیا ہونے والا ہے؟ گھر لرز رہا ہے، زلزلہ آ رہا ہے، ڈر رہا، گھر گر گیا، مر رہا۔ لیکن ڈرا ہو
تو کیا کیا اس نے؟ اٹھ کے بیوی کو بولا بھاگ بھاگ، پیسے بھی لینے پورے، اور بچوں کو بھی گود میں اٹھایا اور بھاگ بھاگ۔ یہ عقل مند ڈرنے والا ہے۔ بیوقوف ڈرنے والا کون ہے؟ خالی ڈرتا اور کچھ نہیں کرتا۔ ایسا آدمی سمجھدار نہیں ہو سکتا ہے۔ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں الخوف المحمود ما حجزك عن محارم اللہ۔ علماء کی بات دیکھیے، مختصر ہوتی ہے اور پرمغز ہوتی ہے۔ مدارج السالکین میں ابن قیم نے قول کا ذکر کیا۔ کیا فرماتے ہیں ابن تیمیہ رحمۃ اللہ، بڑے علماء میں سے کہتے ہیں الخوف المحمود، وہ خوف جو واقعی تعریف کے لائق ہے، وہ کون سا خوف ہے؟ ما حجزك عن محارم اللہ، جو تجھ کو اللہ تعالیٰ کی حرام چیزوں سے بچائے رکھے۔ خالی ڈرنے سے کچھ نہیں ہوتا، بلکہ ڈر واقعی کون سا ہے؟ جو تجھ کو گناہوں سے روکے۔ ایکسیڈنٹ سے ڈرتا لیکن بریک نہیں لگاتا، بے تحاشا گاڑی چلاتا، تو یہ آدمی کیا ہے؟ اس کے خوف کا کچھ فائدہ ہوگا اس کو؟ نہیں ہوگا۔ تو خوف وہ ہے جو احتیاط زندگی میں لائے۔ اسی لیے بعض سلف کا قول ہے لا يعد خائفا من لم يكن للذنوب تاركا، وہ آدمی اللہ سے ڈرنے والا کہلا نہیں سکتا، اس کو حق نہیں ہے کہ وہ یہ کہے مجھے اللہ کا بہت خوف ہے۔ اس آدمی کو یہ کہنے کا حق نہیں ہے کہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں جو آدمی گناہوں کو چھوڑتا نہیں ہے۔ جو آدمی گناہوں کو نہیں چھوڑتا ہے وہ آدمی اس بات کا حقدار نہیں ہے کہ وہ اپنے آپ کو اللہ سے ڈرنے والا بتائے۔ وہ آدمی واقعی نہیں ڈرتا اللہ سے۔ اگر خوف ہوتا تو زندگی میں وہ چیزیں نہیں ہوتی جو ہلاک کرنے والی ہے۔ تو یہ مفردات غریب قرآن میں یہ بات موجود ہے۔ اس میں آخری بات بیان کر کے اپنی بات ختم کر رہا ہوں۔ تیسری جو قسم خوف کی ہے، دو قسمیں ہم نے دیکھی، کون سی ہے؟ شرکیہ خوف اور دوسرا معصیت والا۔ تیسرا ہے وہ طبعی خوف ہے۔ مثلا ایک انسان ہے کہ جو اس کے سامنے سانپ آ گیا۔ کس کے سامنے آیا تھا سانپ؟ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے پوچھا اے موسیٰ تمہارے دائنے ہاتھ میں کیا ہے؟ وَمَا تِلْكَ بِيَمِينِكَ يَا موسیٰ، اے موسیٰ تیرے دائیں ہاتھ میں کیا ہے؟ قَالَ هِيَ عَصَايَ، کہا یہ میرا عصا ہے، أَتَوَكَّأُ عَلَيْهَا، اس پہ میں ٹیک لگاتا ہوں، وَأَحُشُّ بِهَا عَلَى غَنَمِي، اور اپنی یعنی بکریوں کے لیے، جانوروں کے لیے اس سے کیا کرتا ہوں؟ پتے جھاڑتا ہوں۔ اب اللہ تعالیٰ نے جب حکم دیا اس کو ڈالو زمین پہ، ڈالے زمین پہ، سانپ بن گیا ہو، کیا کیا موسیٰ علیہ السلام؟ وَلَّا مُدْبِرًا وَلَمْ يُعَقِّبْ، قرآن کے الفاظ ہیں پیٹ پھیر کے جو بھاگے ہیں تو پلٹ کے بھی نہیں دیکھا۔ قرآن کے الفاظ وَلَّا مُدْبِرًا، پیٹ پھیر کے بھاگے، اور وَلَمْ يُعَقِّبْ، پلٹے ہی نہیں۔ تو یہ جو خوف ہے کیا یہ شرک ہے؟ یہ شرک نہیں ہے۔ جیسے لوگ بیٹھے اچانک دھماکہ ہو جائے، سب کیا کریں گے؟ ڈرتے کہ نہیں ڈرتے؟ پہلوان بھی ڈر جاتا ہے۔ اچانک ایسا کچھ ہو جائے یا زلزلہ آ جائے، سیلاب آ جائے، اللہ رب العالمین نے انسان کے دل میں خوف کا مادہ رکھا ہے، اور ایسی چیزیں جب سامنے ہوتی، خوف ہی دل میں نہیں ہوتا، انسان کو خوف کی کیفیت ہی اس کو معلوم نہیں ہوتی دکھنے والی چیزوں سے، تو بن دیکھے وہ جہنم سے کیسے ڈرتا ہے؟ خوف ہونا چاہیے نا انسان کو۔ تو نقصان کی چیزیں ان سے انسان کو ڈر لگتا ہے، کیونکہ ان کو اللہ رب العالمین نے نقصان والا بنایا ہے، ان میں نقصان نہیں ہے، ان کے ذریعے اللہ نقصان پہنچاتا ہے۔ تو فطری خوف ہے کہ ایک انسان مثلا چھری سے ہاتھ ایسے کاٹ لیتا نہیں، ڈرتا ہے اس کو۔ بچے کے ہاتھ میں ہو تو چھین لیتا ہے، بیٹا ہاتھ کٹ جائے گا، ڈرتا ہے۔ آگ میں ہاتھ نہیں ڈالتا ہے، ڈرتا ہے۔ بجلی کا تار اس کو چھوتا، کھینچ کے لے جائے تو بھی نہیں چھوتا، ہاتھ پاؤں پکڑ کے کھینچے تو بھی نہیں آتا ہو، کیوں؟ شوق لگے گا اس کو۔ یہ جو چیزیں ہیں یہ فطری نقصان ہوتا ہے اس میں عادتاً، اس کا ڈر ہونا شرک نہیں، اس سے ڈرنا گناہ بھی نہیں۔ ہاں، اس کے ڈر سے اللہ کی نافرمانی کرنا کیا ہے؟ یہ گناہ ہے۔ اس کے ڈر سے اللہ کی نافرمانی کرنا یہ گناہ ہے، لیکن یہ شرک نہیں ہے۔ اس لیے آپ دیکھیں قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَخَرَجَ مِنْهَا خَائِفًا يَتَرَقَّبُ،
قال رب نجنی من القوم الظالمین. موسیٰ علیہ السلام سے ایک قتل ہو گیا تھا مصر میں. تو جب اگلے دن نکلے تو اللہ نے کہا فخرج منها خائفا, مصر سے نکلے کیسے؟ خائفا یترقب, ڈرے ڈرے, اور سب دیکھتے دیکھتے کہ کوئی مجھ کو پکڑنے کے لیے تو نہیں آ رہا ہے حکومت کی طرف سے. تو خائف تھے انجام سے, کیونکہ میں نے قتل میرے ہاتھ سے ہو گیا ہے, ان انٹینشنل, میں نے کسی کو مارا تو مر ہی گیا ہوں, تو کہیں مجھ کو پکڑ کے فرعون سزا تو نہیں دے گا. اس ڈر سے دیکھتے بھالتے مصر سے نکلے. تو یہ جو ہے خائفاً, اللہ نے کہا یہ ڈر ہے, انسان کو ہوتا ہے. قال رب نجنی من القوم الظالمین, اور کہا کہ اے میرے رب ظالم قوم سے مجھ کو نجات دے دے. تو معلوم یہ ہوا کہ کسی ظالم بادشاہ سے آدمی ڈرے, ظالم بادشاہ سے آدمی ڈرے کہ ایسی حکومت آ گئی کہ جو مسلمانوں پہ ظلم کرے گی, تو آدمی کیا کرے, کچھ نہیں ہوتا. ایسا نہیں ہے, ڈر انسان کو ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا صحابہ سے وَاذْكُرُوا إِذْ أَنْتُمْ قَلِيلٌ مُسْتَضْعَفُونَ فِي الْأَرْضِ, یاد کرو ایک وقت وہ بھی تھا کہ تم تھوڑے تھے, قلیل مستضعفون فی الارض, زمین میں کمزور تھے, تم تھوڑے تھے زمین میں, تھوڑے سے لوگ, پھر کمزوری کی حالت تھی تمہاری. تخافون ان یتخطفکم الناس, تمہیں ڈر تھا کہ کہیں لوگ تم کو اچک نہ لیں, لوگ تمہیں نیست و نابود نہ کر دیں, لوگ تمہیں مٹا نہ دیں. فآواکم, یہ اللہ ہے جس نے تم کو پناہ دی. تو اللہ نے کیا فرمایا, تم ڈرتے تھے کہ لوگ تم کو کیا کریں گے, مٹا دیں گے. اللہ نے نہیں کہا اس وقت تم مشرک تھے مکہ میں, کہا اللہ نے مکہ میں صحابہ ڈرتے تھے. اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے شروع کے دور میں کچھ سال, 2 سال جیسے, یا اس سے کچھ کم یا زیادہ, آپ نے دعوت دی. کیسے دی؟ چپکے چپکے. تو یہ کیا تھا, یعنی آپ نے احتیاط برتا اس میں. تو آپ دیکھیں گے کہ یہ جو خوف ہے مخلوق کے نقصان کا, وہ نقصان جو اس کے اختیار میں ہے, اس سے ڈرنا یہ شرک بھی نہیں ہے اور گناہ بھی نہیں ہے. ہاں, اس ڈر سے ایک انسان فریضہ چھوڑ دے یا معصیت کا ارتکاب کرے تو یہ کیا ہے, پھر گناہ ہے. اسی لیے حدیث میں کیا آیا ہے کہ افضل الجہاد کلمۃ حق عند سلطان جائر, سب سے افضل جہاد کیا ہے, ایک آدمی ظالم بادشاہ کے سامنے حق بات کہے. کلمۃ عدل بعض روایتوں میں ہے, اور زیادہ تر روایتوں میں کلمۃ عدل ہے, کہ عدل کی بات, انصاف کی بات کرنا. کون سے بادشاہ کے سامنے؟ ظالم بادشاہ کے سامنے. کیوں؟ خوف ہے کہ وہ ناراض ہو کے گردن اڑا دے گا, سزا دے گا, قید خانے میں ڈال دے گا. لیکن آدمی حق بات بولے, اس کے لیے جرأت لگتی ہے. یہ کیسے حاصل ہوتا ہے؟ جب اللہ رب العالمین کی عظمت مخلوق کی عظمت پر غالب آئے. سرے سے مخلوق کا ڈر ایک دم نکل جائے گا, ایسا نہیں ہوتا ہے. انسان میں احتیاط کا ہونا بھی ضروری ہے. تو یہ کئی دلیل ہیں جس سے بات معلوم ہوتی ہے. تو خوف 3 ہے, شرکیہ, گناہ والا, معصیت والا, اور تیسرا فطری خوف ہے, اس پر گناہ نہیں اور ثواب بھی نہیں, لیکن اس میں مغلوب نہ ہو جائے آدمی, اللہ کو نہ بھول جائے, اللہ کی قدرت کو یاد رکھے. یہ نہیں کہ ایسا ہوگا تو ایسا ہی ہوگا, نہیں بھی ہوگا. ابراہیم علیہ السلام کو لوگوں نے آگ میں ڈالے کہ نہیں ڈالے, ہوا کچھ ان کو نہیں. تو ایک انسان کو یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ مخلوق اللہ کے حکم کے تابع ہے, اور اس کا نقصان بھی اللہ تعالیٰ کی مشیت کے تابع ہے. اللہ چاہے گا تو نقصان ہوگا, نہیں تو نہیں. اگر اللہ کی معرفت انسان کو ہو جائے تو پھر مخلوق کا ڈر بھی ختم ہو جاتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پہرے داری کے لیے صحابی متعین تھے. اللہ نے جب آیت نازل کی, یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک, اے رسول آپ کے رب کی طرف سے جو نازل ہوا ہے پہنچائیے. وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ, اگر آپ نے نہیں پہنچایا تو آپ نے رسالت کا ادا نہیں کیا. وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ, اللہ آپ کو لوگوں سے محفوظ رکھے گا. جب یہ آیت نازل ہوئی تو آپ نے گھر کے باہر پہرے داری کرنے والے صاحب سے کہا جاؤ, اب ضرورت نہیں, اللہ نے حفاظت کا ذمہ لے لیا ہے. تو یہ کیا بتاتا ہے کہ جب اللہ کے وعدے پر یقین ہو, اللہ کی حفاظت پر یقین ہو,
تو انسان مخلوق کا محتاج نہیں رہتا ہے. تو یہ اندر کا خوف ہے جو انسان کو دیمک لگاتا ہے, کمزور کرتا ہے, اور مخلوقات کے درمیان رہتے رہتے آدمی اتنا ڈرتا ہے بزدل ہو جاتا ہے. بزدلی بھی نہیں چاہیے اور بے وقوف بہادری بھی نہیں ہونا چاہیے, ہے نا. بزدلی بھی نہیں ہونا چاہیے, آدمی بہادر ہے, لیکن بہادری کون سی؟ جس کی لگام عقل مندی کے ہاتھ میں ہو. بہادری واقعی کون سی ہے؟ جس کی لگام عقل مندی کے ہاتھ میں ہو. بے لگام بہادری خود بھی گڑھے میں جاتی, دوسروں کو بھی لے کے جاتی, کچھ نہیں ہوتا, گیا گڑھے میں جا کے. نہیں, اسی لیے انبیاء آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کے سفر میں آپ نے کیا کیا؟ آپ نے چپکے سفر کیا, غار میں جا کے چھپے. مشرکین آئے, ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ بات کرنے لگے, کہا اس کو چپ ہو جا, ان دو کے بارے میں تیرا کیا کہنا جن کا تیسرا اللہ؟ تو ان سے کیا کہا؟ بولنے کا وقت نہیں ہے. تو احتیاط بھی آدمی کرے, احتیاطی تدابیر اختیار کرے, لیکن توکل کس پہ رکھے؟ اللہ پر. نقصان پہنچانے والا کون ہے؟ اللہ. نقصان سے بچانے والا کون ہے؟ اللہ. وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ. اللہ تعالیٰ اگر تجھ کو کوئی تکلیف پہنچائے, اللہ کی طرف سے کوئی مصیبت, پریشانی, تکلیف تجھ کو چمٹے, لپٹے, تو اللہ کے سوا کوئی نہیں جو اس کو ہٹا سکے. یہ عقیدہ بھی رکھنا ضروری ہے. تو یہ پہلی چیز. دوسری چیز ہم نے دیکھی خوف. انشاءاللہ اگلے درس میں ہم رجا اور اسی طرح سے دوسری بھی محبت اور توکل وغیرہ دوسری صفات ہیں, اس کو بھی ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے, ان میں کیسے شرک ہوتا ہے اور ان کے بارے میں ہم کو کیا عقیدہ رکھنا چاہیے. اقول ھذا واستغفر اللہ لی ولکم.